اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز ہفتہ 8 جمادی الاول 9 نومبر 2024 کی خبروں کے ساتھ سول بیوروکریسی کو جدید بنانے کے لیے اصلاحاتی کمیٹی پیکج حتمی شکل دینے کے قریب، کام جلد مکمل ہوگا۔ حسن اقبال۔ مقصد دہائیوں پرانے ہر فن مولا افسران پر مشتمل فرسودہ نظام کو خصوصی پیشہ ورانہ سول سروسز سے تبدیل کرنا۔ CSS کے امتحان کی بجائے گریجویٹ ایگزام لائے جائیں گے۔ IT، انجینئرنگ اور لیگل کیڈر جیسے نئے اسپیشلائزڈ گروپس متعارف کرائے جائیں گے۔ افسر کا پورا کیریئر CS کی کارکردگی پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ دی نیوز سے بات چیت۔ پاکستان کے قومی توانائی گرڈ کو بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا۔ صارفین شمسی توانائی کو اپنا رہے ہیں، جو گرڈ کے استحکام اور طویل مدتی پائیداری کے لیے خطرہ ہے۔ ماہرین۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا مزید چینی برآمد کرنے کا مطالبہ مسترد۔ نومبر تک گنے کی کرشنگ نہ کرنے والے شوگر ملوں کے خلاف کارروائی کا بھی فیصلہ۔ رانا تنویر۔ پاکستان ریلوے کی اپ گریڈیشن ML1 منصوبے میں پیش رفت۔ کراچی سے پشاور اسٹیٹ آف دی آرٹ 2 الگ الگ ٹریک بچھانے پر 1854 ارب روپے کا تخمینہ۔ منصوبے کے لیے 85% فنڈ چین، 15% پاکستان کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ فارم 47 سے فتح چھین لی۔ امریکی جمہوریت سے سیکھنے کی ضرورت۔ زرتاج گل۔ یہ ٹرمپ یا کسی اور کے پاس جائیں، بالآخر انہیں ریلیف پارلیمنٹ سے ہی ملے گا۔ دانیال چودھری۔ ماضی میں ٹرمپ پر تنقید کرنے والے آج مبارکباد دے رہے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں حامد میر کا تجزیہ۔ IMF مشن سے مذاکرات۔ منی بجٹ کی 7 تجاویز۔ سپلائی سروسز اور معاہدوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس میں 1%، مشروبات پر ڈیوٹی میں 5% اضافہ۔ مشینری، صنعتی خام مال اور تجارتی خام مال کی درآمد پر پیشگی کم ٹیکس میں 1% اضافے کی تجاویز شامل۔ ترقی پذیر ممالک میں سپر پاور کے صدر کو اختیارات کا سپرمین سمجھنا درست نہیں۔ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ وہ اوول آفس سے فون کر کے دوسرے ملک میں جیل کے قیدی کو رہا کرا سکتا ہے۔ PTI ٹرمپ کی مداخلت اور اپنے قائد کی رہائی کے خواب دیکھ رہی ہے، جن کی کوئی شبہ نہیں۔ PTI قائل کرے عمران کی رہائی سے PTI کو وہ شکیل افریدی کو دیکھنا چاہیے۔ شکیل افریدی، جو کہ اس سے زیادہ، یہ لنگڑے نیازی سے زیادہ ان کا وفادار تھا، اور جس نے غداری کی پاکستان کے ساتھ، اسے تو آج تک نہ ٹرمپ لے کے جا سکا، نہ بائیڈن لے کے جا سکا، نہ کوئی پینٹاگون لے کے جا سکا، اور اس کو کیسے لے جائیں گے؟ اور یہ لنگڑا تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، اس کو کون لے کے جا سکتا ہے؟ PTI قائل کرے لنگڑے کی رہائی سے ٹرمپ کو کیا فائدہ؟ حسین حقانی۔ ٹرمپ ہر کام میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، یہ سیاح صدر بننے کے بعد وہ امریکہ کا فائدہ بھی دیکھیں گے۔ جو چیز انتخابی مہم میں ترجیح نہیں رہی، وہ کیسے اب ترجیح ہو جائے گی؟ جیو پر شاہ زیب خانزادہ سے سموگ تدارک کیس۔ عدالت کا مارکیٹیں روزانہ رات 8 بجے تک اتوار کو مکمل بند کرنے کا حکم۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے موٹر ویز اور رنگ روڈ داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ سموگ کے حوالے سے ایمرجنسی۔ ٹرک اور ٹرالر سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا
بڑا سبب ڈولفن اور دیگر پولیس اہلکار ہیوی ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے تعینات کیے جائیں۔ عدالت کے ریمارکس: دنیا کی رنگینیوں میں کھونے سے اسلام کی اہمیت دلوں سے نکل جائے گی۔ مولانا عبد الرحمن قبر سخت امتحان گاہ، دونوں جہاں کی کامیابی دین میں ہے۔ مولانا اسماعیل احکام باری تعالیٰ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تبلیغ کا مقصد۔ مولانا فاروق اللہ ہماری توبہ کا منتظر۔ مولانا احمد اب نماز جمعہ مولانا معاذ نے پڑھائی، لاکھوں افراد کی شرکت۔ فلسطین کشمیر مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں۔ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل ججز کے خلاف 10 شکایات خارج۔ سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز 26 نومبر تک آئینی بینچ کے لیے نامزد۔ بے بنیاد شکایات دائر کرنے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی اور ججز کے عدالتی امور میں مداخلت متعلق خط پر مزید غور کا فیصلہ۔ جب سے یہ نئی عدالت آئی ہے اس وقت سے بھی مطلب ہے کہ کوئی ایسی خاص امید لگی نہیں ہے۔ اب بھی مطلب ہے کہ سپریم کورٹ یہ جج جو ہے نا یہ دندناتے پھر رہے ہیں، جو ان میں گھسے ہوئے چور اور جو ری رائٹ کرتے ہیں قانون کے، ان پر اگر کوئی بندہ درخواست دے گا تو یہ جج اسے دوبارہ مطلب ہے کہ اسے سزا دیں گے اور اسے جرمانہ کریں گے۔ یہ مطلب ہے کہ ججوں کو تو اپنے آپ کو خود پیش کرنا چاہیے اپنی مطلب ہے کہ کلیئرنس کے لیے ہر بندے کے سامنے، عوام کے سامنے، اپنے قانون کے سامنے، کہ آپ ہم سے جو اگر کوئی آپ کو کوئی شک ہے تو آپ مطلب ہے کہ ہم صفائی دینے کے لیے آپ کوئی سوال کرو ہم اس کا جواب دیں گے۔ مطلب ہے کہ ججز ایک ایسا عہدہ ہے، جج ایک ایسا عہدہ ہے کہ ججز کو خود مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے لیے اپنی صفائی کے لیے خود پیش کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان یہ مسلمان جج ہے، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ مطلب ہے کہ جج جو ہے وہ اپنی پارسائی کا وہ کوئی اس سے پوچھے کہ تم نے یہ فلاں جگہ پہ آئین ری رائٹ کیا، تم نے فلاں سے پیسہ مال پکڑا، بتاؤ وہ مال کہاں ہے، وہ تم نے پکڑا، تو وہ کہے گا، وہ الٹا اس کے اوپر جرمانہ کرے گا۔ یار یہ عجیب پاکستان کی عدلیہ ہے، اس کی کل سیدھی نہیں ہوگی۔ یہ ایسے کوئی مطلب ہے کہ گھٹیا وکیل جج بنے ہوئے ہیں جن کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی قانونی مطلب ہے کہ ان کی کوئی مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر پیش ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں مراد ملتی رہے، اور یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو مراد دیتے رہیں۔ یعنی کہ کام کیا، انہوں نے کیا ایسا کوئی پہاڑ ڈھا دیا، کوئی ایسا مطلب ہے کہ کرتے ہوئے کر دیا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایک نوالے کو ترس رہی ہے اور ججوں کو کروڑوں مطلب ہے کہ لاکھوں روپے کی تنخواہیں کھا رہے ہیں۔ یہ کیا تک بندی ہے بھائی؟ آپ اپنی حیثیت سے ان کی تنخواہ بڑھائیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کی عوام کیا سوچتی ہے۔ اس سے کوئی شہباز شریف تمہاری کوئی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوا جو تم نے ججوں کو رشوت دی ہے، جو ان کی تنخواہیں بڑھائی ہیں۔ مطلب ہے کہ ان بھوکھوں کو ان مطلب ہے کہ جو ہے کرپٹ ججوں کو ان کے پیٹ دوزخ بھرتے رہو، پھر بھی ان کے پیٹ نہیں بھریں گے، اور یہ کہیں گے اور دے دے اور دے دے اور دے دے اور دے دے اور دے۔ مطلب یہ کہ 8 جج جو ہیں یہ جو ابھی جو یورپ اور امریکہ کا سیر سپاٹا کر کے آئے ہیں لنگڑے نیاز جی کے پیسے پر، اور مطلب ہے کہ وہ اس کو لنگڑے کو جو ہے اس کی سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں، اور اسے جو ہے یہی آفریدی جو چیف جسٹس ہے وہ انہوں نے یہ جو 2 جج جو اپنے وہ اس نے کلاس فیلو پال رکھے ہیں نا، یہ منیب اور وہ جو شاہ ہے جو منصور شاہ، مطلب ہے کہ یہ ایسے سازشی ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ پاکستان میں امن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اتنے بڑے بغیرت جج ہیں دونوں، اور اس کو چیف جسٹس کو اپنی دوستیاں نہیں پالنی چاہیے۔ چیف جسٹس کو قانون اور آئین کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ چیف جسٹس جانتا نہیں کہ انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ، انہوں نے بھی کل مطلب ہے کہ کیا کیا اس کے ساتھ، یہ پھر ان کو ساتھ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ عجیب چیف جسٹس ہے یار، یہ اس نے بھی مایوس ہی کر رہا ہے ابھی تک تو عوام کو۔ کوئی مطلب ہے کہ اس نے کوئی ایسا ابھی تک تو کام دکھایا نہیں ہے کہ جس سے پاکستان میں کوئی مطلب ہے کہ امن ہو
اور یہ سازشیں جو ہیں سپریم کورٹ میں بند ہوں، اور مطلب یہ کہ امن ہو اس ملک میں، کوئی قانون اور آئین کی حکمرانی ہو، ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی۔ دیکھو آگے جا کے اللہ کیا کرتا ہے۔ مطلب ہے کہ الٹا یہ جج جو ہیں انہوں نے مطلب وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ کوئی ان ججوں کے خلاف کوئی درخواست لے کر ہی نہ آئے۔ عجیب یار، یہ بھی مطلب ہے کہ منطق ہے؟ یہ کوئی عقل و شعور میں آتی ہے؟ عوام سے بندہ پوچھے کہ کوئی عقل و شعور میں آتی ہے یہ والی بات کہ یہ جو ہے مطلب ہے کہ یہ جج جو ہیں ان کی کیا کہتے ہیں اس کو، ان پر مطلب ہے کہ جو ہے کیس نہیں بن سکتے، یا یہ کٹہرے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، یا ان پر مطلب ہے کہ تنقید یا ان کے خلاف درخواست نہیں دی جا سکتی۔ اور جج تو ایک ایسا رتبہ ہے، جج کو تو اخلاقی طور پر خود پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہاں جی میرا احتساب کر لو، نہ یہ احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں، یہ تو بدماشی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو مطلب ہے کہ وہ جو ایک جس کا وہ جعلی جس کی ڈگری تھی، وہ کیا نام ہے اس کا، گلزاری کے کیا نام ہے اس کا، مطلب ہے کہ وہ بھی زندہ ہو گیا، اس کی بھی ڈگری شگری ساری جعلی کینسل کر دی انہوں نے۔ یہ جج جو مرضی کرتے پھریں یار، ان کو اتنی کھلی چھوٹ ہے، ان کو قانون اور آئین میں کوئی مطلب ہے کہ ان کی صرف مراد شباز شریف بڑھا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ان کے لیے۔ اور یہ جو چیف جسٹس نئے آئے ہیں ان کو اس بات کو مطلب ہے کہ اس کو رد کرنا چاہیے کہ یہ احتساب ان ججوں کا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت مطلب ہے کہ ایک عجیب سی بات ہے۔ عوام میں جو ہے عوام اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی کہ جج احتساب کے قابل نہیں۔ جج احتساب کے قابل سب سے پہلے ہیں۔ پاکستان کے جج تو سب سے پہلے راشی ہیں۔ یہ تو ابھی 8 جج جو ہیں یورپ اور امریکہ کی سیر سپاٹا کر کے آئے ہیں۔ زرعی انقلاب کے لیے اربوں روپے کا تاریخی پیکج، کاشتکاروں کا پورا ساتھ دیں گے، تنخواہ نہیں چھوڑیں گے۔ عازمین کے لیے اچھی خبر، حج واجبات میں ایک ساتھ میں وصول کرنے کا فیصلہ۔ آسٹریلیا کی 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر عالمی پابندی کی تجویز بالکل ہونی چاہیے۔ یہ 16 سال سے کیا، یہ تو مطلب ہے کہ اب بالکل ٹھیک ہے، 16 سال سے اور 30 سال تک ہونی چاہیے ان کی۔ توہین عدالت کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا لنگڑے سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کرانے کا حکم۔ امید ہے جیل حکام اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان تنازع ختم ہوگا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان۔ جی ایچ کیو حملہ کیس، لنگڑے نیازی کی حاضری بذریعہ ویڈیو لنک لگوانے کا حکم۔ شیخ رشید اور دیگر پیش عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم کی کارروائی مؤخر کر دی۔ اسرائیل کا امریکہ سے 14 کھرب 45 ارب روپے کا جنگی طیاروں کا بیڑا لینے کا معاہدہ۔ واہ، کر لو مسلمانوں آپ اس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ لڑائی، مسلمانوں کر لو لڑائی۔ مسلمان بس پتہ نہیں اتنا پیسہ کہاں لے کے جانا ہے، انہوں نے قبر میں لے کے جانا ہے، کیا کرنا ہے اس پیسے کا؟ مطلب ہے کہ کھابے کھانے ہیں، قصبہ کھانا ہے، اور مرغے بنے ہوئے اور گوشت بنا ہوا کھانا ہے، کیا کرنا ہے یار؟ محل بنانے ہیں اور کیا بنانا ہے انہوں نے، کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ خیبر پختونخوا اساتذہ کا احتجاج چوتھے روز میں داخل، تمام پرائمری سکولز بند۔ قطر کے 5 LNG کارگوز کی آمد 2026 تک مؤخر۔ توشہ خانہ 2 کیس، لنگڑا اور مشرقہ کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ اڈیالہ جیل میں سماعت دونوں کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ 12 نومبر کو سنایا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، لنگڑے اور مشرقہ بی بی کا 342 کا بیان ریکارڈ ہوگا۔ 79 سوالات پوچھ لیے گئے۔ ریلوے کے گریڈ 20 اور 19 کے 8 افسروں کے تقرر و تبادلے کے۔ ناظرین، آج کل گلے کی خرابی کا موسم چل رہا ہے، ایک تو یہ سموک کی وجہ سے بھی، اور اب دوسرا آنے والا موسم جو ہے، مطلب ہے کہ جو آنے والا موسم ہے وہ تو اس میں اور زیادہ شدت پیدا کر دے گا۔ میں آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا بتاتا ہوں، وہ آپ کے کچن میں ہی پڑا ہوگا، 5-10 روپے بھی آپ کے نہیں لگیں گے، اور شرطیہ آپ کا گلا خراب ہو، گلے میں چبھن ہو، گلے میں درد ہو رہا ہو، وہ فوری ٹھیک ہوگا۔ آپ کا ناک بہہ رہا ہو، آپ کی آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا ہو،
وہ بھی چٹکی بجاتے ٹھیک ہوگا، اور آپ کا سر وزنی ہو، آپ کو بخار ہو، بخار بھی آپ کا اس سے اتر جائے گا، اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اور ڈاکٹر کی دوائیاں کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ ٹوٹکا جو ہے آزما لیں، آپ ایسے کریں کہ آپ کے گھر میں مطلب کہ کچن میں آپ کے لونگ پڑے ہوں گے، آپ لونگ وہ دیسی ہو یا چائنیز ہو ایک ہی بات ہے، مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بکرا ہو۔ آپ اگر چائنیز لیں گے تو وہ بڑا لونگ آتا ہے، اس سے زیادہ پاؤڈر بن جائے گا۔ آپ نے ایسے لونگ کو چمٹے سے پکڑنا ہے، اور چمٹے سے پکڑ کے اس کو آگ دکھانی ہے۔ جیسے ہی آپ آگ دکھائیں گے وہ لونگ آگ پکڑ دے گا۔ اسے ایسے کریں، مکسچر جو جس سے آپ مسالہ بناتے ہیں اس کولی میں اس کو مکسچر میں اس کو ڈال لیں، اور جیسے جس کو آگ لگے وہ آپ مکسچر میں ڈالتے جائیں، اسی وقت جل جائے گا، وہ اسی وقت کولا ہو جائے گا۔ ایسے 10-15 لونگ آپ جلا لیں، اور 10-15 لونگ آپ بغیر جلے اس میں ڈال لیں، پھر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ آپ اس کا پاؤڈر بنا لیں تو جب پاؤڈر بن جائے تو اسے ایسے مطلب زبان میں تھوک لگا کے وہ پاؤڈر جو لگا کے اسے تالو پہ لگائیں، مطلب کہ وہ 2 مہینے کی بچی سے لے کے اور ہر عمر کے بندے تک وہ جو ہے اثر کرتا ہے، اور اثر بھی ایسے کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، جیسے جادو اثر کرتا ہے۔ مطلب ہے آپ کچن میں لگا کے آپ باہر آئیں گے تو آپ کا جو چھینکیں آ رہی ہیں، جو آپ کا جو پانی بہہ رہا ہے ناک سے اور آنکھوں سے، اور گلے کی جو چبھن ہے اور گلا درد کر رہا ہے، یہ چٹکیوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اس کو آزما کر دیکھیں۔ میں تو ہمیشہ اپنے بخار کا، اپنے گلے کی خرابی کا یہی، حتیٰ کہ میں بتاؤں آپ کو، جن لوگوں کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے ٹانسز ہیں اور آپ کی غدودیں بڑی ہوئی ہیں، آپ کا آپریشن ہوگا، اگر وہ بھی یہ لگائیں اور اس کے ساتھ وہ ایسے کریں، روغن بادام لے لیں، روغن بادام کے 2 قطرے ایک ناک میں ڈالیں، ایک دوسرے ناک میں ڈالیں، اور ان کو دوبارہ جو ہے اس کی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مطلب ہے کہ یہ بھی آزمایا ہوا ہے۔ یہ 10 روپے کا ٹوٹکا آپ کے کتنے مطلب ہے کہ یہ کام کرے گا۔ آپ ناظرین، آپ اس کو ضرور آزمائیں، اور پھر بتائیں مجھے کمنٹس باکس میں جا کر کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ ایک دفعہ آزما کر دیکھیں۔ شکریہ۔ یہ تھا آج کا اخبار نامہ، امید ہے آپ کو پسند آیا۔